ہم تو 2 سال سے وزارت تعلیم میں ہماری بحث ہوتی ہے، بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، آپ کی دیوبندیوں کی طرف سے یہ نالائق جاتا ہے، سمجھے؟ دیوبندیوں نے منتخب کیا، اور بہت سے لوگ مجھے دیوبندی کہتے بھی نہیں ہیں۔ تمہارے تھیلیوں میں اگر دیوبندی ہے تو بھیجو۔ بعض لوگ مجھے دیوبندی سے نکالنے کے لیے، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیے گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ سمجھتا ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہ ایرانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھ پہ لعنت بھیجیں، ایران کی عورتیں میرے لیے آدھی رات کو اٹھ کر کے دعائیں کرتی۔ خدا کی قسم، مولانا عبدالحمید ایک ایران شہر والا جس کا انتقال ہو گیا، جب میں زاہدان سے گیا استقبال میں، میرے شمس العلوم حقانیہ میں استقبال میں علماء کھڑے تھے، سمجھے؟ آپ کو یاد ہوگا 2005 میں آپ کی طرف سے ایران گیا عالمی مقابلے میں، 6 میں بھی گیا ہوں، سب کو سبحان اللہ، سمجھے؟ یہ اللہ نے آپ کے دیوبندیوں کے مقدر میں نہیں لکھا، خدا نے اس چرواہے کے بیٹے سے یہ کام لے لیا۔ یہ آپ کے کسی بزرگ کے اکابر کہتے رہو، لیکن کسی اکابر کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اکابر کو آپ کے نصیب نہیں ہوا، سمجھے؟ خدا نے ان چرواہوں کے بیٹوں سے اللہ نے یہ کام لے لیا، آپ کو معلوم نہیں ہے، سمجھے؟ اس عالمی مقابلے میں گیا، لمبے تھڑنگے عرب ہوتے تھے، شیخ رجب فلانا، شیخ فلانا، شیخ عبدالسلام، شیخ فلانا، سمجھے؟ اتنے تھے، آدمی کہتے علم نکل، کوئی تیاری کسی عرب کی بھی نہیں تھی۔ شیعہ ایسے مضبوط تھے، ایسے مضبوط تھے، مسلم شریف کے ایک روایت میں انہوں نے پکڑ لیا، آپ کے سنیوں کا، سمجھے میں لوں گا، کیف تقولون ان الحدیث لیس بصحیح ما ان هذا الحدیث قد ورد فی صحیح مسلم وكل ما ورد فی صحیح بخاری او فی صحیح البخاری او فی صحیح مسلم فهو مسلم فهو صحیح فهذا الحدیث صحیح۔ اب بتاؤ تم اس موجب کل ما ورد فی صحیحین، صحیحین میں جو بھی حدیث آ جائے فهو صحیح، وہ صحیح ہے، تو نتیجہ نکلے گا فہذا الحدیث صحیح۔ اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ موجب جزئی ہے، یہ سالب جزئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سالب جزئی سے تم اپنے موجب کلیہ کو خود توڑ دیتے ہو، تمہارے سنیوں کا اتفاقی موجب کلی ہے، کل ما ورد فی الصحیحین فهو صحیح۔ بڑے بڑے ایرانی مولویوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا، حقیقت اینست کے ماں، برحال حقیقت آقای سلیمانی حقیقتی نست کہ ما اعتراف میں کنم، ما تسلیم میں کنم کی حدیث بالکل صحیح است، سمجھے؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایک بڈھا ایرانی بلوچ بیٹھا ہوا تھا، اس کا میں نے کس کر میں نے کہا کہ جب یہ صحیح ہے تو ہم کے لیے یہاں آ گئے، سمجھے؟ سارے سنیوں نے وہ ہمارے منہ پہ تماچا تھا جی، سمجھے؟ تو میں نے شیوں سے کہا کہ میں نے کہا اب سنی بھی، پوری دنیا کے سنی ہر ملک سے ایک عالم آیا تمہارے ساتھ ہو گئے، اور تم بھی کہتے ہو صحیح ہے، یہ بھی کہتے صحیح ہے، اب تم ایک طرف ہو گئے، میں ایک آدمی ہوں کہتا ہوں کہ صحیح نہیں، اب میرے ذرا سننا، پھر مجھے جواب دینا۔ اس پر جب میں شروع ہو گیا تو ایک ایرانی عالم وہاں اٹھا، سنی تھا، اس نے میرے پیشانی بوسہ لیا، کہنے لگے کہ مولوی صاحب اللہ کہ منی سجے زندگی طرح رسی، میری دعا ہے کہ میری زندگی آپ کو مل جائے، سمجھے؟ میں آپ کو دیتا ہوں، کچھ پہلے پڑھ گئے مولوی صاحب؟ تو اب ہم تو بھائی دیوبندی بھی نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ بعض ہمارے ساتھی جوش میں آتے ہیں کہ دیوبندی آیا سمجھ میں؟ یہ جو ہوا یہ سلسلہ، بریلوی بہت تکڑا قسم کا آدمی ہے، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شیعہ بہت تکڑا قسم کا آدمی ہے، سمجھے؟ ابتدا میں ان کا نام تھا، اگر آپ کے کھاتے میں ذخیرہ میں ہوتا تو کسی کو آپ بھیجتے۔ مجھے پتہ ہے کہ کتنے مشورے اندر ہوئے، اکابرین نے مشورے بھی کیے کہ کس کو بھیجیں۔ آپ کے خطیبوں کو الحمدللہ، اس لیے کہ 2 آیتیں رٹا لگانا الگ ہے، پورا قرآن الگ ہے، ادھر تو پورے قرآن کی بحث تھی، سمجھے؟ میں یہاں راتوں کو اٹھ کر کے روتا رہا کہ اے اللہ اگر ہم غالب آ گئے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مغلوب ہو گئے تو یہ دیوبندی میرے ماں کو گالی دیں گے کہ اس کتے کے بچے کو کس نے بھیجا۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن اللہ کی فضل و کرم سے جا کر کے پتہ کرو کہ کبھی بھی آپ ہارے نہیں ہیں، سمجھے معلوم؟ کبھی بھی کوئی سلسلہ نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی آپ کو بتا دیں گے کہ کس قسم کا، سمجھے؟ دشمن بھی آپ کو لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کیا
کہ جی آپ کو چلو یہ 1,00,000 روپے انعام، یہ 2,00,000 روپے آپ کو انعام، یہ 50، یہ 10,000 کا ایک آپ کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ ہمارے نمائندہ بن کر کے گئے، نہیں ہوا۔